السلام علیکم پیارے دوستو، وہ کون تھا ایپیسوڈ 3۔ میں تو آپ کے ہر حکم کی بجا آوری کو ہمیشہ اپنے لیے باعث فخر ہی سمجھتا ہوں۔ آج تمہاری یہ سعادت مندی اور لاڈ پیار کی باتیں مجھے بہلا نہیں سکیں گی۔ انہوں نے مجھے پیار سے گھور کر کہا، ہاں یا نہ، اس کا فیصلہ آج ہو کر رہے گا۔ بالکل ہوگا، بلکہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا، میں نے شوخی سے کہا۔ میری دلہن ہوتی تو وہ بھی میری طرح آپ کی خدمت کرتی اور دعائیں لیتی۔ ایک تو بچے ہوتے تو وہ بھی لحاف میں گھسے بیٹھے آپ سے کہانی سنانے کی ضد کرتے رہتے۔ میں نے تمہارے لیے ایک ایسی خوبصورت اور چاند سی دلہن کا انتخاب کیا ہے جو ہر اعتبار سے تمہارے لیے نہایت موزوں ہے۔ ماں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم اسے دیکھ بھی چکے ہو۔ میں مرحوم بیرسٹر نفیس فاروقی کی اکلوتی بیٹی فاخرہ کی بات کر رہی ہوں۔ بیگم نفیس سے دبی زبان میں رشتے کی بات بھی چھیڑ چکی ہوں۔ وہ گلے گلے تیار ہے، تم ہاں کر دو تو میں ابھی فون کر کے ان سے شادی کی تاریخ بھی مانگ سکتی ہوں۔ میری والدہ کو بھی ہر والدین کی طرح میرا صحرا دیکھنے کی آرزو تھی۔ میں شادی سے اس لیے گریز کرتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ بہو بن کر آنے والی نے میری ماں کی برتری کو تسلیم نہ کیا تو ان کے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگے گا۔ میں اپنی زندگی میں ماں کو ہمیشہ خوش ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا۔ انہیں کوئی اور غم برداشت کرنا پڑے، یہ بات مجھے کسی طور منظور نہیں تھی۔ جہاں تک فاخرہ کا سوال تھا تو میں اسے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ وہ صرف حسین تھی بلکہ خاصی پڑھی لکھی اور ذہین بھی تھی۔ بڑے خاندان سے تعلق تھا، اس لیے شریف گھرانوں کے طور طریقوں سے بھی پوری طرح آگاہ تھی۔ بیگم نفیس بھی ہر اعتبار سے مشرقی تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ میری والدہ کا انتخاب میرے لیے ہر طرح سے موزوں ترین تھا۔ بس ایک ہی خدشہ لاحق تھا کہ اگر کسی وجہ سے بعد میں ماں کے دل کو ٹھیس لگی تو میں اس کا کوئی تدارک نہ کر سکوں گا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ماں نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بڑی اپنائیت سے کہا، میں تمہارے اوپر اپنی مرضی اور پسند مسلط نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہو تو کھل کر بتا دو، مجھے تمہاری پسند بھی منظور ہوگی۔ ایک چہرہ ہے تو نظر میں، لیکن میں اس سے صرف پیار کر سکتا ہوں، شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے شرارت بھرے انداز میں ماں کو دیکھا تو وہ میرا مفہوم سمجھ کر بولی، تم نے پھر ٹال مٹول کی باتیں شروع کر دیں۔ میں فاخرہ کے سلسلہ میں تمہارا آخری جواب سننا چاہتی ہوں۔ امی جان، میں نے ان کی خوشیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر آپ مجھے کوئی حکم دیں گی تو میں انکار کی جرات کر سکوں گا؟ آپ کی ہر خوشی میری زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر سوچ لو دانش، میں آج اور ابھی ساری باتیں طے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اجازت تو دیں میں آنٹی کا نمبر ملا دوں؟ میں نے اپنی مرضی کا اظہار کرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اگر خوش قسمتی سے فاخرہ نے فون ریسیو کیا تو ایک دو کھٹی میٹھی باتیں بھی کر لوں گا۔ والدہ کے لیے میرا اشارہ ہی بہت تھا۔ انہوں نے اسی وقت بیگم نفیس سے فون پر بات کی اور شادی کی تاریخ بھی طے کر ڈالی۔ پھر مجھے گلے سے لگا کر دعائیں دینے لگی۔ اس روز میں نے والدہ کے چہرے پر والد صاحب کی موت کے بعد پیار و محبت کی خوشیوں کو پہلی بار حمکتے دیکھا تھا۔ میری شادی کی تاریخ جوں جوں نزدیک آتی جا رہی تھی، گھر کے ہنگاموں میں خوشگوار اضافہ ہو رہا تھا۔ میری والدہ کی حالت بھی بہتر ہو رہی تھی۔ سارے انتظامات ان کی نگرانی میں ہو رہے تھے۔ گھر میں رنگ و روغن کا سلسلہ ختم ہوا تو نئے سرے سے آرائش کا اہتمام شروع ہو گیا۔ میری شادی کی خوشی میں میری والدہ کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی پوری طرح مطمئن تھے۔ میں دفتر میں دن بھر کی تھکن سے چور ہو کر گھر پہنچتا تو ماں کی خوشیاں دیکھ کر ساری تھکن بھول جاتا۔ اس روز بھی میں دفتر سے واپس گھر پہنچا تو والدہ اپنی نگرانی میں نئے فرنیچر کی ترتیب کی خاطر ملازموں کو ہدایات دینے میں مصروف تھیں۔ میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے میں مشغول ہو گیا۔ مجھے والدہ کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا اندیشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں وہ دوبارہ بیمار نہ پڑ جائیں۔ اس لیے میں نے ملازموں اور خادماؤں کو خاص تاکید کر رکھی تھی کہ وہ انہیں زیادہ نہ تھکنے دیں
اور ہر طرح سے خیال رکھیں۔ فرنیچر کی ترتیب مکمل ہونے کے بعد ماں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اپنی خوابگاہ میں جا کر جلدی جلدی غسل کر کے لباس تبدیل کیا۔ پھر والدہ کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر لیٹی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں دروازے پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ ماں کے چہرے پر لرزنے والی پرچھائیاں اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ خوشی کے اس پرمسرت موقع پر انہیں والد صاحب کی کمی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتا رکھا تھا کہ اگر مریضہ پر بیماری کا دوسرا حملہ ہوا تو صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے۔ ماں کو اداس پا کر مجھے بھی اپنے مرحوم والد کی کمی نے کچھ دیر کے لیے ملول کر دیا، لیکن پھر ماں کے خیال سے میں نے انہیں دروازے پر کھڑے آواز دے کر کہا، امی جان جلدی سے ڈائننگ روم میں آ جائیں، میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں۔ میں آواز دے کر کھانے کے کمرے کی سمت چلا گیا۔ میں نے دیدہ و دانستہ ماں کے بستر کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے زخموں کو ٹھیس لگتی تو میں بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکتا۔ 2-4 منٹ بعد ماں ہنستی مسکراتی آئیں تو میں دل ہی دل میں لرز کر رہ گیا۔ انہوں نے میری خاطر اپنے ہونٹوں پر خوشی سجا دی تھی، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں اس وقت بھی اپنے ہمسفر کی کمی کا احساس شدت سے کروٹیں بدل رہا ہوگا۔ زخم ناسور کی شکل اختیار کر لے تو اس کا علاج آسان نہیں ہوتا۔ میڈیکل سائنس نے بھی ابھی تک کوئی ایسا مؤثر نسخہ دریافت نہیں کیا تھا کہ جو کسی کے دل و دماغ سے مرنے والوں کی یاد کی پرچھائیاں دور کر سکے۔ امی جان، میں نے ماں کا ذہن بٹانے کی خاطر کھانے کے دوران پوچھا، کیا شادی کی تاریخ میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے؟ قیامت؟ ماں نے میرے چہرے پر طاری سنجیدگی دیکھ کر وضاحت طلب نظروں سے گھورا، ابھی کارڈ چھپنے نہیں گئے، اس لیے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ دانش، ماں کی نظروں میں تفکرات کے سائے گڈمڈ ہونے لگے۔ کیا شادی کے سلسلے میں پھر تمہارے دماغ میں کوئی فطور پیدا ہو رہا ہے؟ غلط نہ سمجھے امی جان، میں نے معصومیت سے جواب دیا، اگر تاریخ کی تبدیلی میں کوئی دشواری ہو تو ایک صورت اور بھی ممکن ہے، بشرطیہ کہ آپ اور آنٹی رضامند ہوں۔ پہیلیاں نہ بجھاؤ، کھل کر کہو تمہارے دماغ میں کیا کیڑا کلبلا رہا ہے۔ بات صرف یقین اور اعتماد کی ہے، میں نے کہا۔ جتنے دنوں فاقہ اس چھت کے نیچے رہے گی میں کہیں اور رہ لوں گا۔ میں اب بھی تمہاری حماقت انگیز بات کا مقصد نہیں سمجھی۔ میرا خیال ہے اگر آنٹی رخصتی کی رسم پہلے ادا کر دیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اب سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، فاخرہ کو آخر کار رخصت ہو کر اسی چھت کے نیچے آنا ہے۔ اگر گھر کی آرائش اور زیبائش میں وہ بھی آ کر آپ کا ہاتھ بٹا دے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں نے شوخی سے بات جاری رکھی، ہر چیز اس کی مرضی سے ہوگی تو بعد میں کسی رد و بدل کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ رہا نکاح تو وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق 17 تاریخ پر ہو جائے گا، اور دنیا والے کیا کہیں گے؟ ماں نے میری شرارت بھانپ کر زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، جب میرے اور فاخرہ کے درمیان شرعی پردہ برقرار رہے گا تو کسی کو انگشت نمائی کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، پہلے نکاح اور پھر رخصتی کی رسم بہت پرانی ہو چکی ہے، فیشن کے ساتھ ساتھ رسومات میں بھی اختراع کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ماں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، میں بیگم نفیس سے بات کیے لیتی ہوں کہ نکاح سے بیشتر جتنے دنوں فاخرہ میرا ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں رہے اتنے دنوں تم بیگم نفیس کے پاس رہ لینا۔ اچھا ہے، ساس اور داماد بھی اسی طرح ایک دوسرے کو پرکھ لیں گے، اور اگر انہوں نے مجھ پر زیادہ مہربان ہو کر گھر داماد بننے کی پیشکش کی تو کوئی حرج نہیں۔ ماں نے مجھے چھیڑنے کی خاطر کہا، تم وہیں رہ جانا، فاخرہ میرے پاس رہے گی۔ میری باتوں نے ماں کے ذہن پر خوشگوار اثرات مرتب کیے، وہ پھر حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ دوسرے دن میں نے دفتر میں اپنے مینیجر کو بلا کر کارڈ چھپنے کے لیے دے دیے۔ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ میری والدہ نے طے کر رکھا تھا کہ میری شادی پر خاندان والوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ واقف کاروں کو بھی مدعو کریں گے۔ وہ بھرپور انداز میں میری شادی کی خوشیاں منانا چاہتی تھی۔
اپنے والد کی طرح میں بھی سادگی پسند تھا، لیکن ماں کی خوشی کی خاطر میں نے ان کی ہر بات ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ ڈاکٹروں کا بھی یہی مشورہ تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھا جائے۔ مینیجر کارڈ کے سلسلے میں ضروری باتیں نوٹ کرنے کے بعد کمرے سے چلا گیا تو میں ایک ضروری فائل کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ میری نظریں بدستور فائل پر جمی رہیں۔ یس، میں نے حسب عادت ریسیور کان سے لگا کر ماؤتھ پیس میں کہا، سر، ایک صاحب آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ لیڈی سیکرٹری کی مانوس آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے ان کا نام اور کام کی نوعیت دریافت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن موصوف نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں انتظار گاہ میں بٹھا دیا ہے۔ کیا وہ پہلے بھی کبھی آ چکے ہیں؟ میں نے سرسری طور پر معلوم کیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کا کیا اندازہ ہے ان کے بارے میں نے فائل سے نظر ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ بظاہر ایک شریف اور معقول آدمی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد انہیں اندر بھیج دیں۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور رکھ کر دوبارہ فائل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں نے آنے والے کے بارے میں زیادہ غور کرنے کی زحمت نہیں گوارا کی۔ کاروباری دنیا میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو کسی وجہ سے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور صرف مطلوبہ شخص کے سامنے زبان کھولتے ہیں۔ ان کے پاس یا تو کسی مخالف کاروباری گروپ کی کمزوری ہوتی ہے جسے وہ کیش کرنے کی خاطر دوسرے گروپ سے ملتے ہیں، یا پھر حکومت کی کوئی آنے والی اہم پالیسی سے بڑا کاروبار کرنے والوں کو قبل از وقت مطلع کر کے اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ اکثر کوئی پرانا واقف کار بھی چونکا دینے کے خیال کے پیش نظر نام اور کام کی نوعیت بتانے سے گریز کرتا ہے۔ میرے کالج کے دوست ایک دو بار ایسی حرکت کر بھی چکے تھے، اس لیے میں نے ذہن پر بوجھ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میرے چپڑاسی نے میرے دفتر کا دروازہ کھولا تو میں نے فائل بند کر کے آنے والے کو دیکھا۔ وہ میرا کوئی پرانا واقف کار نہیں تھا۔ صورت، شکل اور لباس کے اعتبار سے ایک مہذب اور پڑھا لکھا شخص نظر آتا تھا۔ عمر تقریباً 40-42 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے اسٹیل گرے کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ٹائی کی بجائے اس نے کنٹراسٹ کلر کا ریشمی مفلر گلے کے گرد لپیٹ کر شرٹ کے اندر کر لیا تھا۔ اس قسم کا فیشن میرے زمانے میں اسپورٹس مین زیادہ کرتے تھے۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال ابھرا کہ شاید نووارد کا تعلق کسی اسپورٹس ایسوسی ایشن سے ہے اور وہ چندہ مانگنے یا پھر کسی تقریب کا مہمان خصوصی بنا کر بڑی رقم حاصل کرنے کے ارادے سے آیا ہوگا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے قریب آ کر بڑے مہذب لہجے میں کہا، پھر میرا اشارہ پا کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمائیے۔ میں نے اس کے بیٹھنے کے بعد سنجیدگی سے دریافت کیا، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ میری سیکرٹری نے بتایا تھا کہ آپ فوری طور پر مجھ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ جی ہاں، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، کام کی نوعیت کچھ ایسی ہی ہے۔ اگر میں ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ کے چکر میں پڑتا تو میرے آنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میں نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا نام بھی دانش ہے تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ نا یقین کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے پہلو بدل کر جواب دیا، دنیا میں ایک ہی نام کے بے شمار آدمی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی دانش نہیں ہوتا۔ اس بار نووارد نے قدرے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، دانش سے میری مراد عقل اور سوجھ بوجھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ خاصے دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے خشک اور سپاٹ لہجہ اختیار کیا۔ میرا مقصد اسے یہ احساس دلانا تھا کہ وہ اپنا اور میرا وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میری نگاہوں کا مفہوم بانپ گیا۔ مسکرا کر بولا، میں بن بلایا مہمان ضرور ہوں، لیکن ابھی آپ کو میری اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ شاید اسی لیے آپ کو اپنے دفتر میں میری موجودگی گراں گزر رہی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں آپ کے آخری جملے کی تردید نہیں کروں گا۔ میں نے اس بار بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو 2-3 منٹ اور دے سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے آپ سے اپنا باقاعدہ تعارف کرا دینا چاہیے۔ اس نے الفاظ چباتے ہوئے کہا، خاکسار کو ویسے تو کئی ناموں سے جانا
اور پہچانا جاتا ہے، لیکن آپ مجھے جوگیا کے نام سے یاد رکھیں تو مناسب ہوگا۔ یہ نام میں نے آپ کو یہ باور کرانے کی خاطر بتایا ہے کہ میں بیک وقت کئی صنعتوں کا مالک ہوں۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت اس کی نگاہوں میں برتری کا رنگ چھلک رہا تھا۔ شاید وہ مجھے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے بدستور سنجیدگی سے دریافت کیا۔ آپ بڑے لوگ ہیں، صرف حکم چلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے لہجے میں انکساری اور طنز کی آمیزش تھی۔ خدمت کرنا تو ہمارا کام ہے۔ میں اس وقت اسی مقصد سے حاضر ہوا ہوں۔ جی فرمائیے، میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آپ میری کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ فی الحال ایک مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یکلخت بے حد سنجیدگی سے سرسراتے لہجے میں بولا۔ آپ اپنی شادی کے کارڈ چھپوانے کا ارادہ ملتوی کر دیں تو مناسب ہوگا۔ اس مشورے کی کوئی وجہ؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ جی ہاں، اس نے آگے بڑھ کر دونوں کوہنیاں میز پر ٹکاتے ہوئے قدرے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اپنے والد کی موت کے اسباب معلوم کیے بغیر اگر آپ نے گھر بسانے کی غلطی کی تو ایک ہستی اور ختم ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے چونکا۔ آپ کیسی حماقت کی باتیں کر رہے ہیں؟ حماقت نہیں، دور اندیشی۔ اس کی نگاہیں چمکنے لگی۔ جوگیا کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف، کوئی بات کبھی غلط نہیں ہوئی۔ اوہ، میں نے مسکرا کر کہا، گویا آپ جوتشی قسم کی کوئی چیز واقع ہوئے ہیں۔ میری بات غور سے سنو۔ اس کی صحت پر میرے زہر خند کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم نے مجھے 2 یا 3 منٹ برداشت کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ 2 منٹ گزر چکے۔ 1 منٹ میں تمہیں میری یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی بے قصور کی زندگی سے کھیلنے کا ارادہ ترک کر دینا ہی تمہارے حق میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ فاخرہ کی ناگہانی موت کا صدمہ بیمار ماں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ جوگیا کے چہرے پر گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ اس کی سحر انگیز آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں اور میں ان تمام پہلوؤں پر غور کر رہا تھا جس کے پیش نظر اس نے شادی ملتوی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے اس کے عجیب و غریب نام کی صحت پر بھی شبہ تھا۔ شاید وہ کسی اور کے اکسانے پر مجھے شش و پنج میں مبتلا کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ کوئی دوسرا شخص فاخرہ کی محبت میں گرفتار ہو، اسے میری اور فاخرہ کی شادی منظور نہ ہو، وہ مجھے کسی طرح درمیان سے ہٹانے کا خواہش مند ہو۔ میرے والد کی موت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ بے شمار افراد اس پر اسرار موت کے بارے میں اخبارات میں تفصیلات پڑھ چکے ہوں گے۔ میرے روپ نگر جانے کا علم بھی بہت سارے لوگوں کو ہوگا۔ شاید وہ مجھے کسی وہمی میں مبتلا کر کے شادی کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیالات جنم لے رہے تھے جب جوگیا اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری دی ہوئی مہلت پوری ہو رہی ہے، اس نے کھردری آواز میں مجھے گھورتے ہوئے مخاطب کیا۔ میں پسند نہیں کروں گا کہ تم مجھے اپنے آفس سے نکلوانے کی خاطر ملازموں کو طلب کرو۔ ویسے جاتے جاتے تمہاری اطلاع کے لیے ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ تمہارے ذہن میں میرے مشورے کی روشنی میں جو بیہودہ خیالات ابھر رہے ہیں، ان کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ آئی سی، میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر بے پرواہی کا اظہار کیا۔ گویا تم دوسروں کے ذہن پڑھ لینے کا دعویٰ بھی کر رہے ہو۔ 3 منٹ پورے ہو چکے مسٹر دانش، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم اصرار کرو تو میں تمہارے فائدے کی خاطر اپنا کچھ قیمتی وقت اور ضائع کر سکتا ہوں۔ کس کی ایما پر آئے ہو؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ فاخرہ کے سلسلے میں کسی رقیب کا تصور بدستور میرے دماغ میں کلبلا رہا تھا۔ میں جوگیا کی آمد کا اصل مقصد جاننا چاہتا تھا۔ کبیر احمد کی موت کا مسئلہ حل کرنے کی خاطر تمہیں بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ جوگیا نے میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی سنجیدگی سے کہا، روپ نگر میں کشمیر ایمپوریم پر تمہارا غیر اختیاری طور پر جانا اتفاق نہیں تھا۔ بوڑھے کی بے چین روح کچے سوتی دھاگے کا حوالہ دینے کے بعد اپنی یادداشت سے محروم نہیں ہوئی تھی۔ کسی شیطانی قوت نے اس کو زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گلزار خان نے تم سے
جس سلامت خان کا ذکر کیا تھا اس کا اصل نام رمیش ہے، اور کچھ سننا پسند کرو گے؟ میرے ذہن میں بگولے چکرانے لگے۔ جوگیا کی کہی ہوئی ایک ایک بات میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، جس روپ میں بھی تھا، یقیناً ماورائی قوتوں کا مالک تھا۔ نہ ہوتا تو اسے بوڑھے اور گلزار خان کی باتوں کا علم کبھی نہ ہوتا۔ میرے دفتر میں اس کی آمد کا مقصد وہ نہیں تھا جو فوری طور پر میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ اس نے شادی کو ملتوی کرنے کا مشورہ بھی یقیناً کچھ سوچ کر ہی دیا تھا۔ بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ فاخرہ کی ناگہانی موت میری ماں کے وجود کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے جوگیا کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھر رہے تھے۔ جوگیا کون تھا؟ اس کی اصلیت کیا تھی؟ وہ کشمیر امپوریم میں میرے اور اس بوڑھے کی پر اسرار ملاقات کا حال کس طرح جانتا تھا، جبکہ بوڑھے کے بیٹے نے انکشاف کیا تھا کہ اس کے باپ کو مرے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری اور گلزار خان کی گفتگو کی بھنک اسے کس طرح ملی؟ اس نے سلامت خان کے بارے میں یہ بڑے اعتماد سے کہی تھی۔ اس کا اصلی نام رمیش تھا۔ کون تھا رمیش؟ وہ اس کے بارے میں اور کیا کچھ جانتا تھا؟ اور اگر جوگیا ان تمام باتوں سے واقفیت رکھتا تھا تو پھر اسے یہ بھی ضرور معلوم ہوگا کہ روپ نگر میں کشمیر امپوریم پر ملنے والی بوڑھے کی روح کچے سوتی دھاگے کے بارے میں مجھ سے کیا انکشاف کرنا چاہتی تھی۔ وہ شیطانی قوت کس کی تھی جس نے بوڑھے کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے؟ جوگیا نے یہ بات کس بنیاد پر کہی تھی کہ اگر میں نے والد مرحوم کی موت کے اسباب معلوم کیے بغیر شادی رچانے کی کوشش کی تو فاخرہ ناگہانی موت کا شکار ہو جائے گی؟ فاخرہ کا میرے والد کی موت سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں سوالات کی یلغار ہو رہی تھی۔ جوگیا کی گفتگو نے میرے وجود کو شل کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے فخر سے گردن اونچی کیے کھڑا تھا۔ میں اسے سمجھنے کی کوششوں میں مصروف تھا جب جوگیا نے چونکتے ہوئے میری حیرتوں میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ تمہارا مینیجر آدھے راستے سے لوٹ کر شادی کے کارڈ کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں دریافت کرنے کی غرض سے آ رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے کسی طرح ٹال دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا۔ اندر آنے والا میرے مینیجر کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ سر، آپ نے کارڈز کی تعداد اور کلر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے میں آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ آپ چاہتے تو پریس پہنچ کر مجھے فون بھی کر سکتے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، جی ہاں، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی۔ مینیجر نے مسمسی صورت بنا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ آئی ایم سوری سر۔ کوئی بات نہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ یہ فائل یہیں رکھ دیں، میں گھر جاتے وقت پریس ہو لوں گا۔ شاید اس وقت تک کارڈ میں کوئی رد و بدل اور بھی کرنی پڑے۔ مینیجر نے کارڈ کی فائل خاموشی سے میز پر رکھی، پھر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ مینیجر نے ایک بار بھی جوگیا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ ہی کمرے میں اس کی موجودگی پر توجہ دی۔ کیا یہ محض ایک اتفاقی امر تھا جو جوگیا نے اپنی ماورائی قوتوں کے ذریعے اپنے اور مینیجر کے درمیان کوئی پردہ ڈال دیا تھا؟ اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش مت کرو جوگیا، میرے دل کی کیفیت وہاں کیا؟ فی الحال کوشش کرو کہ فاخرہ سے تمہاری شادی کسی بھی بہانے ٹل جائے۔ کیا تم اس سلسلے میں کوئی راستہ نہیں نکال سکتے؟ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، وہ پر اسرار لہجے میں بولا۔ کشمیر امپوریم پر ملنے والے بوڑھے کی روح مجھے کس راز سے آگاہ کرنا چاہتی تھی؟ میں نے پہلو بدل کر پوچھا۔ تم نے ایک اہم بات پر یکسر غور نہیں کیا، جوگیا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ تمہارے اندازے کے مطابق اگر میں ماورائی قوتوں کا مالک ہوں تو مجھے تمہاری لیڈی سیکرٹری کا سہارا لے کر تم تک پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب بھی تم بہتر طور پر دے سکتے ہو۔ میں نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، جو لوگ مصلحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ لا علمی میں ہی شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ خلا میں گھونٹنے لگا۔ تمہارا اشارہ کس سمت ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کیا تم واقف ہو کہ میرے والد کی موت کن حالات میں ہوئی تھی؟
اس کچے سوتی دھاگے کے پیچھے کس ناپاک قوت کا ہاتھ تھا؟ تم نے ایک اہم غلطی اور کی ہے، جوگیا نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ گفٹ پیک ابھی تک بند پڑا ہے جو تم روپ نگر سے ساتھ لائے تھے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اسے پہلے ہی فرصت میں کھول کر دیکھو، لیکن اس کے سلسلے میں کسی اور سے کوئی بات نہ کرنا۔ میرے بارے میں بھی اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر لو تو بہتر ہوگا، جوگیا نے بے حد سنجیدگی سے کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حالات نے اچانک جو کروٹ بدلی، اس نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے والد کی موت کا مسئلہ اور پیچیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جو باتیں جوگیا نے کی تھی وہ غور طلب تھی، لیکن ڈور کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ سکا۔ بات خاصی الجھ گئی تھی۔ میں اگر روپ نگر نہ گیا ہوتا تو شاید میری زندگی میں وہ پراسرار اور حیرت انگیز واقعات نہ رونما ہوئے ہوتے جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میں بھی لا علمی میں حالات کا شکار ہو جاتا۔ بہرحال وہ ذہنی انتشار جو روپ نگر میں کشمیر ایمپوریم سے شروع ہوا تھا، جوگیا نے سامنے آ کر اسے اور پراسرار بنا دیا۔ اس نے ہر بات بڑے یقین اور اعتماد سے کی تھی، لیکن میرے والد کی موت کن حالات میں ہوئی تھی، لیکن اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی تھی؟ جوگیا نے بھی اس اہم راز سے پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ آخر کیوں؟ کیا بوڑھے کی خاطر اس پر بھی کچھ بندش عائد تھی؟ کیا وہ اصل حالات سے واقف تھا؟ اگر وہ زبان کھولنے پر مجبور تھا تو پھر اس نے سامنے آنے کی غلطی کیوں کی تھی؟ کیا وہ صرف فاخرہ کی زندگی بچانے کا خواہش مند تھا؟ اور جاتے جاتے اس نے خاص طور پر اس گفٹ پیک کا حوالہ کیوں دیا تھا جو کشمیر ایمپوریم پر ملنے والے بوڑھے نے تیار کیا تھا؟ جوگیا نے سامنے آ کر میرا سکون پھر برباد کر دیا۔ میں اس روز معمول سے پہلے دفتر سے اٹھ گیا۔ میں سب سے بیشتر اس گفٹ پیک کو دیکھنا چاہتا تھا جس میں شطرنج اور سگار کا ڈبہ موجود تھا۔ وہ دونوں چیزیں میری پسند کی نہیں تھیں، اس لیے روپ نگر سے واپسی کے بعد گفٹ پیک کو اسٹور روم میں رکھ دیا گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں وہ کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے جوگیا نے مجھے زبان بند رکھنے کی تاکید کی تھی۔ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ میں اس کی شخصیت کے بارے میں بھی اپنے دل و دماغ کے دروازے بند رکھوں۔ کیا جوگیا پراسرار قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود کسی سے خوفزدہ تھا؟ میرا ذہن راستے بھر کلا بازی کھاتا رہا۔ شادی کے کارڈ والی فائل میرے برابر والی نشست پر پڑی تھی۔ میں نے ماں کو خوش دیکھنے اور خوش رکھنے کی خاطر شادی پر آمادگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ جوگیا نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنے والد کی موت کے اسباب معلوم کیے بغیر شادی کی تو فاخرہ ناگہانی موت کا شکار ہو جائے گی۔ میرا روپ نگر جانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں اپنے والد کی موت کے مسئلے کو حل کرنے کے بعد سکون سے آئندہ زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا، مگر ماں کے اصرار نے مجھے خامی بھرنے پر مجبور کر دیا، اور اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں کوئی خوبصورت سا بہانہ تراش کر شادی کے مسئلے کو وقتی طور پر ٹال سکوں۔ میں یہاں اس بات کا اقرار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ فاخرہ ہر اعتبار سے مجھے پسند تھی۔ میں محض ماں کی خوشی کی خاطر اس کی ہنستی مسکراتی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ مجھے ماں کا خیال بھی رکھنا تھا۔ میرے کسی عمل سے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچتی، مجھے یہ بھی منظور نہیں تھا۔ بات الجھتی جا رہی تھی۔ میں نے گھر میں قدم رکھا تو ڈرائنگ روم میں بیگم نفیس اور ماں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ آج تم جلدی کیسے آ گئے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماں نے میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نے بیگم نفیس کو سلام کرتے ہوئے جواب دیا، پھر ماں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بیگم نفیس نے براہ راست مجھے مخاطب کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ تم نے شادی کے کارڈ تو چھپنے کے لیے نہیں دیے؟ ماں نے سوال کیا تو میں ایک لمحے کو کسمسا کر رہ گیا۔ فائل میرے ساتھ ہی ہے، میں نے سنبھل کر جواب دیا، کل کسی وقت پریس پہنچا دوں گا۔
اچھا ہوا تم نے جلدی نہیں کی، بیگم نفیس دبی زبان میں بولی۔ دراصل کچھ مجبوری ایسی پیش آ گئی ہے کہ میں تمہاری والدہ سے 1-2 مہینے کی مہلت اور مانگنے آئی ہوں۔ سب خیریت تو ہے؟ میں نے چونک کر دریافت کیا۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ تمہارے انکل کے دور برے کے ایک عزیز لندن میں طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے ہیں، اس لیے چاہتی ہوں کہ کم از کم ان کے 40ویں تک خوشی کی کوئی تقریب نہ ہو تو مناسب ہوگا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے ماں کی طرف دیکھا۔ تمہاری آنٹی کی مجبوری ایسی ہے کہ میں زور بھی نہیں دے سکتی، ورنہ میں تو چاہتی تھی کہ فاخرہ جتنی جلدی آ کر اپنا گھر سنبھال لے اتنا ہی اچھا ہے۔ ماں نے سنجیدگی سے کہا تو میرے ذہن کے افق پر پھر جوگیا کا تصور ابھر آیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل و دماغ میں یہ خیال کلبلانے لگا کہ شاید بیگم نفیس 2 مہینے کی جو مہلت مانگنے آئی تھی، اس کے پس منظر میں بھی جوگیا ہی کی ماورائی گفتگو کا کوئی دخل رہا ہو۔ بیگم نفیس کے جانے کے بعد میں نے اپنی خوابگاہ میں جانے سے پہلے اسٹور روم سے وہ گفٹ بیگ بھی ساتھ لے لیا جو ابھی تک اپنی اصل حالت میں بند تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے دروازہ اندر سے بند کیا، پھر گفٹ بیگ کھولنے لگا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ جوگیا نے جاتے جاتے خاص طور پر اس کا ذکر کیوں کیا تھا۔ میں نے گفٹ بیگ کھولنے میں خاصی عجلت کا مظاہرہ کیا۔ اندر سے وہی دونوں چیزیں برآمد ہوئیں جو میں نے کشمیر ایمپوریم پر پسند کی تھیں۔ شطرنج کے مہرے فولڈنگ بساط کے اندر محفوظ تھے۔ میں ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتا رہا لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پھر میں نے سیگار باکس کھولا جس کے اندر سرخ رنگ کا باریک کاغذ بھرا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کو باہر نکال کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں یکلخت تیز ہو گئی۔ سرخ کاغذ میں لپٹا ہوا بمشکل 1.5 انچ کا وہ ہلکا پھلکا پیپر میری توجہ کا مرکز بن گیا، جس کے اندر رفیق سیال موجود تھا اور اس سیال میں ایک بچے کی آنکھ تیر رہی تھی۔ اس قسم کے چھوٹے موٹے گفٹ آئٹم بازار میں جا بجا دستیاب تھے، لیکن میری نظریں بچے کے اس آنکھ پر جم کر رہ گئیں جو مصنوعی ہونے کی بجائے جیتی جاگتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی حرکت نہیں آ رہی تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے آنکھ کی پتلیاں اچانک اپنے حلقے میں گردش شروع کر دیں گی۔ اس کی پلکیں بھی قدرتی لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے 4-5 سال کے کسی معصوم بچے کی وہ آنکھ مجھے سوالیہ نظروں سے گھور رہی ہو۔ اس احساس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں جوگیا کے کہے ہوئے آخری جملے صدائے بازگشت بن کر گونجنے لگے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جوگیا کا اشارہ یقیناً اسی پیپر کی طرف رہا ہوگا جس کا سیگار باکس میں موجود ہونا میرے علم سے بھی باہر تھا۔